سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، یہ کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور توبہ و استغفار کریں، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن پر اتنی لمبی نماز ادا فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاؤں پر ورم آ گیا، سوجن آ گئی، اتنی لمبی نماز آپ نے ادا فرمائی تھی سورج گہن کی، اور آپ رو رہے تھے اللہ کے سامنے، گریہ و زاری کر رہے تھے اللہ کے سامنے۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہوں آپ اپنا عذاب ان پر نہیں بھیجیں گے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب تک ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لہٰذا آپ عذاب مت بھیجیے، ایسا آپ ڈرنے لگے۔ لیکن آج کل لوگوں نے ایسے عجیب اور حیرت زدہ خوفناک واقعات کو تفریح کا سامان بنا لیا۔ جیسے ہی واقعہ ہوا اس کی فوٹو اور اس کی تصویر کشی ہوئی، اور بلا جھجک بلا سوچے سمجھے واٹس ایپ پر آسمان کی یہ فوٹو گردش کرنے لگی، اور لوگوں نے اسے تفریح کا سامان بنا لیا بجائے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے۔ اور دوسرے دن اخبار میں کیا آیا کہ بس یہ قوس قزح ہے، یہ رینبو ہے، یہ خوبصورت کمان ہے، ایک اچھا منظر دیکھنے کو مل گیا، ایک تفریح کا سامان ہمیں فراہم کر دیا گیا۔ حالانکہ ایسے وقت تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، گریہ و زاری کا وقت ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ سورج بے نور ہو گیا، سورج پر گہن آ گیا، سورج پر داغ اور دھبے آ گئے۔ قرآن سے جب پوچھا گیا تو قرآن نے کیا بتایا؟ اذا الشمس کورت، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سورج بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج کو اللہ لپیٹ کر سمندروں میں ڈال دیں گے۔ یہ قیامت کی علامت اور قیامت کے میدان حشر کے برپا ہونے کی نشانی بیان کی ہے۔ تو ایسے موقع پر بزرگ اور عزیز دوستوں، بجائے تفریح کا سامان لینے کے، ہنسی مذاق کرنے کے، یا پھر اس کو یوں ہی نظر انداز کرنے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت پڑتی۔ سورج کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قوت کی عظیم نشانیوں میں۔ سائنس تو آج کچھ کہتی ہوگی یا کہے گی، سائنس کی تحقیق کیا ہے، آج ایک الگ تحقیق ہے تو کل الگ تحقیق ہے۔ سائنس تو ایک زمانے تک زمین کو گول ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ اس کا کہنا اور دعویٰ یہ تھا کہ زمین گول نہیں ہے، لیکن بعد میں اس نے تحقیق کیا اور یہ تسلیم کیا کہ نہیں صاحب، زمین جو ہے گول ہے۔ سائنس آج تک آسمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی ہے کہ یہ ہماری نگاہ جا کر وہاں پر رک رہی ہے، ایک دھواں نظر آتا ہے، آسمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے تو آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، قوس و قزح، اس کی حقیقت تو 1000 سال پہلے قرآن کے ذریعے بیان کر دیا۔ آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں۔ سائنس کی تحقیق تو آج ہے کہ چاند اور سورج گردش کرتے ہیں، چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن سورہ یاسین شریف میں آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج حرکت میں ہے، اپنے وقت پر اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا، اس کے لیے ٹھکانہ مقرر کیا ہے، اس کے حساب سے چاند اور سورج حرکت کرتے ہیں۔
بزرگوں اور عزیز دوستوں، معلوم ہونا چاہیے کہ سورج ایک سیارہ ہے، ایک ستارہ ہے، اور دوسرے ستارے اس کے اطراف گھومتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے، چاند بھی ایک سیارہ ہے، اور بھی بہت سیارے ہیں جو سورج کے اطراف گھومتے اور پھرتے ہیں۔ جب سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے، اور جب سورج اور چاند کے بیچ میں سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آتی ہے تو اس وقت چاند گہن لگ جاتا ہے اور اس کی روشنی نہیں آتی۔ ایک زمانہ تھا، بچپن میں لوگ کہتے تھے کہ سورج کو سانپ کھا رہا ہے، اس لیے سورج گہن ہوتا ہے، چاند کو سانپ کھا رہا ہے اس لیے چاند گہن لگ گیا۔ یہ واہیات بیکار اور فضول بات ہے۔ یہ تو اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، ان کو بھی گہن لگ جاتا ہے، داغ اور دھبے لگ جاتے ہیں، یہ بھی بے نور ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایسے ہی کل ہوا، پرسوں ہوا، اللہ نے بتا دیا کہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو کورونا کی وبا ہے، کورونا وائرس کی جو شکل ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے۔ کل آپ نے سورج کی شکل دیکھی تھی، بالکل اسی طرح۔ اسی لیے کرونا وائرس کو کرونا کہا جاتا ہے۔ کرونا کے معنی سورج کی روشنی کے آتے ہیں۔ جیسے کل آپ نے سورج کی روشنی کو اطراف میں گول دیکھا، ویسے ہی کرونا وائرس ہے، اس کی شکل بھی ویسے ہی ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالی ہمیں کیا تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو، اور میری اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاؤ، توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے سورج بہت بڑا ہے، دکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ سورج زمین سے 3,33,000 گنا بڑا ہے۔ کتنا بھائی؟ 3,33,000 گنا بڑا ہے، یعنی 3,33,000 جتنی زمینیں ہیں اس سے بھی بڑا سورج ہے، اس کا جوہر اتنا بڑا ہے۔ اور سورج میں اللہ نے حرارت، گرمی کتنی رکھی ہے معلوم ہے؟ جب گرما کا موسم آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے تلنگانہ میں گرمی کی جو ڈگری ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 45 ڈگری، 45، 48 ڈگری، 42 میں ہی ہم مرنے لگتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ لو لگ گئی، دھوپ لگ گئی، اتنے مر گئے، روزانہ اخبارات میں آتا ہے۔ 42 میں 48 ڈگری گرمی جب ہوتی ہے تو ہم دم توڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن اصل جو سورج کی گرمی ہے اس کے آس پاس وہ کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ 1,40,00,00,000 ڈگری ہے حرارت اس کی۔ کتنی ہے؟ 1,40,00,000 جو ہے گریڈ سینٹی گریڈ جسے کہا جاتا ہے، اتنی گرمی ہے اس کی۔ اللہ نے سورج کو ہم سے بہت دور رکھا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ سورج، بعض سائنسدان کہتے ہیں 50 لاکھ کلومیٹر دوری پر ہے سورج، بعض سائنسدان اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ تقریباً 9 کروڑ یا 10 کروڑ کلومیٹر دور پہ ہے سورج۔ لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے سورج کو ہم سے اتنی دوری پر رکھا ہے کہ زیادہ دور بھی نہیں ہے ہم سے، زیادہ قریب بھی نہیں ہے۔ سورج ہم سے بہت زیادہ دور بھی ہوتا تو دنیا میں صرف سردی ہی سردی ہوتی، ٹھٹر کر مر جاتے۔
اگر بالکل قریب ہوتا تو اس کی گرمی سے بھی ہم مر جاتے. اللہ نے ایک حساب سے سورج کو ہم سے دور رکھا ہے. سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. کتنے منٹ؟ 8 منٹ لگتے ہیں. اگر سورج سمجھ لیجئے کہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں ویسے اندھیرا ہو جائے گا، لیکن 8 منٹ تک مکمل اندھیرا ہو جائے. 8 منٹ روشنی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رفتار ہے اس کی کہ اتنی دیر میں وہ سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں لگتی ہے. ابھی سورہ یاسین شریف کی آپ نے آیت کریمہ سماعت فرمایا جس میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِی، سورج حرکت میں ہے. بولتا آپ سمجھ رہے ہوں گے آہستہ آہستہ چلتا ہوں گا، کچھوے کی چال، یا کم سے کم ہماری چال، یا زیادہ سے زیادہ ہماری بائک کی چال، یا زیادہ سے زیادہ ٹرین کی رفتار یا ہوائی جہاز کی رفتار. نہیں، دماغ کام نہیں کر سکتا. 1 منٹ میں سورج کی جو رفتار ہے 25,000 کروڑ میل وہ دوڑتا ہے. 25,000 کروڑ میل وہ دوڑتا ہے. اتنی خطرناک سورج کی رفتار ہے، مگر وہ رفتار ہم کو نظر نہیں آتی، اس کی چلن ہم کو نظر نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت. سورج کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ سورج نہ ہو تو دن میں اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں ہم کام نہیں کر سکتے. لیکن سورج کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. سورج کی دھوپ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے ہم کو وٹامن ڈی ملتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے صبح کی دھوپ ان کے لیے بہت ہی مفید ہے. ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ارقان ختم ہوتا ہے، بلڈ پریشر، ہماری بی پی نارمل ہوتی ہے سورج کی دھوپ کی وجہ سے. سورج کی دھوپ کی وجہ سے ہم کینسر جیسے خطرناک مہلک بیماری سے بچے رہتے ہیں. جسے کینسر ہو جاتا ہے ڈاکٹر اسے وٹامن ڈی کی گولیاں دیتے ہیں. اور سورج کا فائدہ کیا ہے؟ سورج کی گرمی نہ ہو تو برسات بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب سورج کی دھوپ ہوتی ہے تو سمندروں سے لو، بھاپ آسمان کی طرف چڑھتی ہے بھاپ، پھر وہی بھاپ بادل بن کر کے ہمارے اوپر پانی برساتے. یہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں. سورج کی دھوپ کی وجہ سے گیہوں، جوار اور بھی یہ جو آم ہے نا، اگر سورج کی دھوپ نہ ہو تو آم پکنے کو ملیں گے؟ نہیں پکتے آم. مزے سے آم کھا لیے، بہت کھا لیے اس سال تو. آم پھلوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ پھل پکتا کب ہے؟ سورج کی دھوپ کی وجہ سے یہ پھل پکتا ہے. تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ سورج اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات ڈالتے ہیں اور مسلط فرماتے ہیں جس سے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ہنسی مذاق تفریح کا سامان بنانے کے بجائے. بہرحال دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایسے تغیرات عالم سے، ایسے حالات سے ہم کو محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے جو ہے